یہ خط 2 دن بعد کھولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہے کہ قریش مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ نے مدینہ منورہ آ کر جاسوسی کا ایک نظام تشکیل دیا ہے جو ارد گرد کے علاقوں اور مکے کے بارے میں معلومات جمع کرتا رہتا ہے۔ یہ اطلاعات رسول اللہ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ ان اطلاعات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کبھی مدینہ منورہ میں رہ کر، کبھی شہر سے باہر نکل کر اور کبھی اپنے ساتھیوں کو بھیج کر مطلوبہ قدم اٹھاتے ہیں۔ مسلمان مدینہ منورہ میں قریش کے ظلم و ستم سے محفوظ ضرور ہیں، لیکن قریش نے انہیں کبھی سکون نہیں لینے دیا۔ پہلی ہجری کے رمضان سے لے کر دوسری ہجری کے رمضان تک یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے ہیں۔ یوں ہجرت کے بعد گزرے 18 میں سے 13 مہینوں میں قریش نے مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کیے رکھی۔ اس عرصے میں قریش نے مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو بیت اللہ آنے سے روکا، مدینہ منورہ والوں کا اقتصادی بائیکاٹ کیا، مسلمانوں کے جانور، اونٹ اور بھیڑ بکریاں چھیننے اور یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیں۔ رسول اللہ کے جانثاروں میں سے ایک کا بیان ہے، اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز کے وقت بلایا اور کہا کہ عبداللہ صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے آؤ تو اسلحہ ساتھ لے کر آنا اور مجھے ملنا۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے گیا تو میں اپنے ساتھ تلوار، کمان اور ترکش بھی لے گیا۔ نماز کے بعد رسول اللہ کے گھر دروازے پر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ رسول اللہ واپس آئے اور اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے ابی بن کعب کو بلایا اور انہیں ایک خط لکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے مجھے اپنے گھر کے اندر بلایا۔ رسول اللہ نے مجھ سے کہا، عبداللہ یہ خط اپنے پاس رکھو اور سفر کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ 2 راتیں سفر کرنے کے بعد خط کھولنا اور اس پر عمل کرنا۔ تمہارے ساتھ کچھ لوگ بھی بھیج رہا ہوں اور تمہیں ان پر امیر مقرر کرتا ہوں۔ رسول اللہ اس طرح اپنے ساتھیوں کو نقل و حرکت راز میں رکھنے کا پابند بنا رہے ہیں۔ کسی بھی فوجی مہم کی کامیابی کے لیے یہ نہایت ضروری ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں کس سمت میں سفر شروع کروں؟ رسول اللہ نے جواب ارشاد فرمایا، نجدیہ کی طرف چل پڑو۔ اس حکم کے بعد میں 11 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر مہم پر روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھیوں کے نام کچھ یہ ہیں: ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، عکاش بن محسن، عتبہ بن غزوان، سہیل بن بائزہ، صفوان بن بائزہ، سعد بن ابی وقاص، عامر بن ربیعہ، واقد بن عبداللہ تمیمی، خالد بن بکیر، عامر بن ایاس اور مقداد بن عمر۔ اس مہم کے لیے رسول اللہ نے مہاجروں کے 8 مختلف خاندانوں سے لوگ شامل کیے۔ ایسا کرنے سے رسول اللہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ مہاجروں کی اکثریت اس مہم میں ان کے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس 6 اونٹ تھے۔ 2 لوگ ایک اونٹ پر باری باری سواری کرتے ہوئے سفر کرتے رہے۔ 2 راتیں سفر کرنے کے بعد ہم نے تقریباً 80 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا۔ ہم ابن زمیرہ کے کنویں پر پہنچے اور رسول اللہ کا خط کھولا۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام اور برکت سے اپنا سفر جاری رکھو حتیٰ کہ تم نخلا پہنچ جاؤ۔ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا۔ جب تم اور تمہاری پیروی کرنے والے ساتھی نخلا پہنچ جائے تو وہاں قریش کے قافلے کا انتظار کرنا، اس قافلے کی نگرانی کرنا اور ہمیں ان کے بارے میں اطلاع دینا۔ خط پڑھتے ہی میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں آپ کے حکم پر دل و جان سے عمل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو رسول اللہ کے خط میں دی ہوئی ہدایات سنائی اور انہیں کہا، میں تم میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ تم میں سے جو شہادت کی آرزو رکھتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، جسے زندگی پیاری ہے وہ واپس لوٹ جائے۔ میرے ساتھی بولے، ہم دل و جان سے رسول اللہ کے حکم پر حاضر ہیں۔ ہم سب ابن زبیرہ کے کنویں سے نخلا کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ مقام طائف اور مکے کے درمیان واقع ہے۔ سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان ایک اونٹ پر سوار تھے۔ ہم لوگ نخلا کے راستے میں آرام کرنے کے لیے رکے تو ان کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں ہم سے پیچھے رہ گئے۔ اس طرح نخلا پہنچنے پر دونوں ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ ہم نخلا پہنچے تو دیکھا کہ قریش کا قافلہ اور ان کا تجارتی سامان یہاں موجود تھا۔ یہ قافلہ یمن سے تجارت کے سفر پر تھا۔ یہاں موجود قریشیوں میں جو لوگ شامل تھے ان کے نام کچھ یوں ہے: عمر بن حضرمی، حکم بن کیسان مخزومی، نوفل بن عبداللہ مخزومی اور عثمان بن عبداللہ مخزومی۔ انہیں دیکھتے ہی مکے میں ہم پر ڈھائے جانے والے مظالم کے زخم تازہ ہو گئے۔ ہم لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ یہ رجب کا آخری دن تھا جو حرام مہینوں میں شامل اور اس میں لڑنا منع ہے۔ اگر ہم ان پر حملہ نہ کرتے تو اگلے دن وہ حرم کے حدود میں داخل ہو جاتے اور ہم ان پر حملہ نہ کر سکتے۔
حرم کی حدود میں قتل و غارت منع ہے۔ ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا۔ زیادہ لوگوں کی رائے یہی تھی کہ موقع جانے نہ دیا جائے اور اس قافلے پر حملہ کر دیا جائے۔ واقد بن عبداللہ زبردست تیر انداز تھے۔ واقد نے نشانہ باندھ کر عمر بن حضرمی پر تیر پھینکا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ میرے باقی ساتھیوں نے قریش پر حملہ کر دیا۔ نوفل بن عبداللہ ہمارے ہاتھ نہ آیا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو قیدی بنا لیا۔ اس قافلے کا سارا سامان ہم نے قبضے میں لے لیا۔ اس سامان میں زبیب، خشک میوہ، چمڑا اور تجارت کا دوسرا سامان تھا۔ ہم لوگ دونوں قیدی غنیمت کا مال لے کر مدینہ منورہ واپس پہنچے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہم نے اپنی کامیابی کی داستان سنائی تو رسول اللہ ناراض ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں لڑنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ رسول اللہ نے قیدی اور غنیمت کا سامان لینے سے انکار کر دیا۔ جسے ہم اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے وہ رسول اللہ کی ناراضی کی وجہ بنا۔ ہماری تو جان پر بن آئی۔ صحابہ بھی ہم سے ناراض تھے۔ ہم سب لوگوں کے تانے سن رہے تھے۔ دوسری طرف قریش مکہ اس بات پر ہنگامہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ اور آپ کے ماننے والوں نے حرام مہینوں کی حرمت ختم کر دی ہے۔ اب مسلمانوں سے حرام مہینوں میں بھی کوئی نہیں بچ سکے گا۔ جبرائیل امین وحی الہی لے کر رسول اللہ کے پاس آئے۔ اللہ نے فرمایا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ پیارے رسول، لوگ آپ سے حرام مہینوں میں لڑنے کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیں حرام مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی اہم ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ پر ایمان نہ لانا، ایمان والوں کو مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایسا کرنا فتنہ پھیلانا ہے۔ فتنہ و فساد تو قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ پیارے رسول، انکار کرنے والے ہمیشہ آپ سے لڑتے اور آپ پر ظلم کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے بن پڑے تو آپ کو آپ کے دین سے پھیر دیں۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ آپ دین پر عمل کرنے والے نہ ہوتے تو انکار کرنے والے آپ سے کبھی نہ لڑتے۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا، انکار کرنے والا ہو کر مرا، تو تمہارے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات بینات کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ نے قیدی اور مال غنیمت قبول کر لیا۔ یوں ہماری جان میں جان آئی۔ یہ پہلی غنیمت تھی جس میں سے رسول اللہ نے خمس لیا، جو بعد میں فرض کر دیا گیا۔ سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے۔ قریش کے وفد نے مدینہ منورہ آ کر اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے بات چیت شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیدیوں کی رہائی کی بات چیت ہمارے دو ساتھیوں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کی مدینہ منورہ واپسی کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ کو ڈر تھا کہ قریش کہیں سعد اور عتبہ کو قتل نہ کر ڈالیں۔ رسول اللہ نے قریش سے کہا، اگر تم نے میرے ساتھیوں کو قتل کر دیا تو میں تمہارے ساتھیوں کو قتل کر دوں گا۔ سعد اور عتبہ ہمارے پہنچنے کے 3 دن بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ دونوں کے خیریت سے مدینہ منورہ واپس آنے پر رسول اللہ نے قریش کے قیدیوں کو 40 اوقیہ چاندی فی کس لے کر آزاد کر دیا۔ قریش کے مرنے والے عمر بن حضرمی کا خون بہا رسول اللہ نے اپنے پاس سے ادا کیا۔ یہ بات رسول اللہ کے معاشی معاملات کے بارے میں ہمیں اہم معلومات دیتی ہیں۔ سعد سے کسی نے پوچھا، ابا اسحاق، تم نے 3 دن کس طرح گزارے؟ سعد بولے، جب ہمیں بھوک نے ستایا تو ہم نے گھاس کھائی اور پانی پی لیا۔ اس مارکے کو بعد میں میرے نام عبداللہ بن جہش پر سریہ عبداللہ بن جہش اور سریہ نخلہ کہا جانے لگا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے 17 مہینے بعد ہوا، جو بعد میں جنگ بدر کی ایک وجہ بنا۔ عمر بن حضرمی کے قتل نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس واقعے کے 1.5 مہینے بعد 2 ہجری کے رمضان میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی۔